الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزتوں سے نوازا تو ان میں سے ایک عزت یہ بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا میں دین کے غلبے کا وعدہ لیا۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ سب دینوں پر، سب عقائد پر، سب نظریات پر نبی کا دین غالب آ جائے۔ جو نظریات دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور جو مذاہب دنیا میں موجود تھے اور جو ادیان تھے اور جن ممالک میں تھے، مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں بھی وہ تھے، سب کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اب جو پیغمبر آیا ہے تو اس لیے آیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کو ان تمام ادیان کے اوپر غالب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے یہ کیسے پورا ہوا، یہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تو اس وعدے کی تکمیل کیسے ہوئی، کن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا۔ تو جواب یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ اگر مصر فتح ہوا، بے شک اس کی فتح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، لیکن سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شام فتح ہوا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میری امت کے قدم دنیا کے ہر کنارے تک پہنچیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دین کے عالمی غلبے کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو لپیٹ کے میرے سامنے رکھ دیا، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا، اس کے مغربوں کو بھی دیکھا، میری امت کے قدم اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہنچا دیں گے۔ تو آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ممالک میں پھیلا ہوا ہے، مشرق اور مغرب میں پھیلا ہوا ہے، شمال اور جنوب میں پھیلا ہوا ہے، اور کیا مسلم ممالک اور کیا غیر مسلم ممالک ہر جگہ پھیلا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہوا وعدہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کے دور میں یمن فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، لیکن آج کے زمانے میں مسلمان اگر امریکہ پہنچے ہیں، آسٹریلیا پہنچے ہیں، کینیڈا پہنچے ہیں، نیوزی لینڈ پہنچے ہیں، یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچے ہیں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے افراد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ان ممالک میں جا کے روشن کیا۔ آج بھی وہاں اذان ہوتی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کی صدا گونجتی ہے کہ نہیں گونجتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔
ٹھیک ہے، اگر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہوں تو غزوہ خندق کا موقع ہے، جب خندقیں کھودی جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، عرض لے کر آئے کہ فلاں جگہ پہ چٹان ہے، بڑی مضبوط چٹان ہے، کھدائی کر رہے ہیں لیکن کھودی نہیں جا رہی، اکھڑتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، جنگ کا وقت قریب آ رہا ہے، دشمن سر پہ پہنچنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ حضور چٹان ہے، اکھڑتی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، تو آپ نے اس پر جو کدال ماری، پہلی کدال ماری تو ایک چٹان ٹکڑے ہو گئی، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، مشکل بھی حل ہو گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام کے محلات کو روشن کر دیا، میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب اس قسم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذمہ داری تھی کہ وہی جا کر فتوحات حاصل کرتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، نبی کے ساتھی، نبی کے متبعین، نبی کے طریقے پر چلنے والے لوگ، وہ اگر کامیابی حاصل کر لیں تو کیا نبی کی کامیابی شمار نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار فرمائی، تو انہوں نے جا کر جب ان محلات کو روشن کیا، وہاں توحید اور رسالت کی روشنی سے ان محلات کو روشن کیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہی پوری ہوئی نا۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ہی پورا ہوا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا بھر میں پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں بھی پہنچی تو اللہ تعالیٰ کا نام روشن کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وہاں صدائیں لگائیں۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام پہنچا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پہنچا۔ دنیا کا آج کوئی بھی خطہ خالی نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ تعالیٰ نے غلبے کی ایک شان رکھی ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج سب پہ غالب آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے غلبہ حاصل کیا یا نہیں حاصل کیا؟ آج بھی عیسائیت دم توڑ رہی ہے، ہندو اپنے ہندوازم میں دم توڑ رہے ہیں۔ اگر آج یہودی موجود ہیں، ان کی سلطنت موجود ہے، تو اس کے پیچھے بھی کسی اور طاقت کا ہاتھ ہے نا، وگرنہ اپنے پاؤں پر تو وہ نہیں کھڑے۔ آج ان کے پیچھے سے طاقتیں آپ کھینچ لیں تو وہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ تو غلبہ اسلام کا آج بھی دنیا میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا غلبہ، اسلام کے نام کا غلبہ، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا غلبہ دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ پھر میں نے گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی، آج بھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں خاص طور پر وہ صحابہ جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اور جہاں کے جوہر پیدا فرمائے تھے۔ ملکوں کو فتح کرنا ان کی عادت تھی، تو وہ لوگ جہاں بھی پہنچے، جس خطے کو بھی انہوں نے فتح کیا، وہاں اسلام کی شان و شوکت کو انہوں نے دوبالا کیا ہے۔ اگر وہ لوگ اسپین پہنچے ہیں تو اندلس میں ان لوگوں نے اذانیں دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں بھی روشن ہوا، اور دنیا میں جہاں جہاں وہ لوگ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اذانیں وہاں دی ہیں۔ تو آج ہم اس نقطے پر بیان کرتے ہیں، اس نقطے پر بات کرتے ہیں کہ دنیا میں غلبہ پانا
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا ایک نشان تھا۔ اور جو لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، انہوں نے دین کا جو تصور قائم کیا، وہ تصور یہ ہے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، خانقاہوں میں بیٹھے رہو۔ یہ جہاں بانی حکمرانی اور ملکوں پر اسلام کے جھنڈے لہرانا، قوموں سے قومیں ٹکرانا، یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یا یہ اسلام کا منظر نہیں ہے، یہ غلط قسم کی منظر کشی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے صحابہ کرام کی مخالفت بھی کی، کیونکہ صحابہ کرام فاتحین تھے، فتوحات اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی، وہ پرچم کشا تھے، وہ جہاں گئے انہوں نے اسلام کے پرچم کو اوپر اٹھایا اور اسلام کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا، انہوں نے دنیا کے ملکوں پر غلبہ حاصل کیا۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کی دنیا دشمن ہوئی۔ پھر میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بعض صحابہ بڑے اونچے درجے کے تھے، جنہیں آپ خلفائے راشدین کہتے ہیں، چار خلفاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ باقی اصحاب سے بہت بلند بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ والے تھے، میں نے صحابہ کرام کی فضیلت کی ترتیب آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر اس کے بعد اصحاب بدر تھے، پھر بیعت رضوان والے تھے، پھر وہ 1400 صحابہ تھے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل کی کہ انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ید ہے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ید آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آیا، ان کے بارے میں ہم کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کر سکتے ہیں؟ ان کے ایمان میں ہم کوئی بات کسی قسم کی کہہ سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام میں اول درجے میں خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب بیعت رضوان ہیں، یعنی جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ یہ ایک ترتیب ہے، اور اس کے بعد باقی صحابہ کرام ہیں، اور پھر امت کا وہ طبقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو لے کر چلنے والا، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ہاں، ان مسلمانوں میں طبقات ہیں، بعض بڑے درجے کے ہیں، بعض چھوٹے درجے کے ہیں، بعضوں کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، بعضوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا، اور بعضوں کا مقام و مرتبہ ان کے اسلام لانے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فضیلت کی ترتیب کے بھی قائل ہو گئے، اور اس بات کے بھی قائل ہو گئے کہ ہر شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، تو پھر ایسا تو ممکن تھا نا کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ سے لڑ جاتا، ممکن تھا۔ جب درجات کے اندر فرق ہے تو ظاہر ہے ایمان کے اندر بھی فرق ہوگا نا، ان کی عبادات کے اندر بھی فرق لازم آئے گا نا، ان کے درجات میں جب فرق ہے تو ہر چیز میں فرق آئے گا۔ تو ممکن تھا کوئی مسلمانوں کا طبقہ کسی دوسرے مسلمان طبقے سے لڑ جاتا، اور مسلمانوں کے اندر تقسیم پیدا ہو جاتی۔ پھر آپ ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، مسلمان جماعت کے درجہ میں، جماعت کے درجے میں جب بھی دو ٹکڑے ہوئے ہیں پھر دوبارہ کبھی ایک نہیں ہوئے۔ آپ پوری کی پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جب بھی مسلمان، ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان، یہ ہندوستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، آج تک وہ ایک نہیں ہو سکے، اتنی کوششیں ہوئیں، اتنی کتابیں لکھی گئیں، اتنے مناظرے ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اہل سنت والجماعت دوبارہ سے متحد نہیں ہو سکے۔ یہ تو صرف ہندوستان کی بات ہے، آج پڑھا لکھا معاشرہ ہے، 1400 سال بعد کا معاشرہ ہے، اور دنیا آج اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتی ہے، بہت علم والی سمجھتی ہے، لیکن پھر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور قیامت تک اکٹھے نہیں ہوں گے۔ میں تو اسی نظریے پہ قائم ہوں، جتنی مرضی اتحاد کی آپ کوششیں کر لیں، یہ دوبارہ اکٹھے نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ جب بھی مسلمان جماعتی اعتبار سے دو دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں، الگ الگ ہوئے ہیں، آپس میں کبھی دوبارہ متحد نہیں ہو سکے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے
ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ وہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا، وہ طبقہ تھا صحابہ کرام کا، کہ جو بظاہر ایک دوسرے سے لڑ گئے، جنگ چھڑ گئی، ایک دوسرے کے بالمقابل آ گئے، آمنے سامنے آ گئے، لیکن پھر دوبارہ ایک ہو گئے، پھر دوبارہ ایک ہو گئے۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت پر جانے کے بعد سارے مسلمان ایک رہے، اور قیادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ سارے مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اوپر متفق ہو گئے۔ پھر مسلمان ایک ہی رہے، اور قیادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، وہ خلیفہ بنے، مسلمانوں میں کسی قسم کا اختلاف رونما نہیں ہوا۔ پھر مسلمان سارے کے سارے متحد تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور خلافت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی حالات ویسے ہی رہے، مسلمان ایک رہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہود کی مداخلت شروع ہوئی، مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں، مسلمانوں میں اختلافات کا آغاز ہوا۔ یہ ساری جو باتیں میں آپ کے سامنے گزشتہ اسباق میں عرض کرتا رہا ہوں، یا آج جو عرض کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں واقعہ کربلا تک ہمیں پہنچانے والی ہیں۔ اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ کو سامنے لانا ضروری ہے، وگرنہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ حضرات یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مسلمانوں میں اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ یہ سوال ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بعد کن لوگوں کو اکثریت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ تعداد میں موجود ہیں؟ تو سب کا جواب یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور وہ اکثریت کی تعداد میں موجود ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود ہیں۔ اب جب صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کی اکثریت ہے، تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، کیونکہ صحابہ کرام کی اکثریت تھی۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں میں اکثریت کن کی تھی؟ صحابہ کرام کی۔ لیکن اب ظاہر ہے جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، صحابہ کرام کی اموات ہو رہی ہیں، بعض جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، اور بعض گھروں کے اندر وفات ہو رہی ہے، اور اگلی ان کی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے صحابہ کرام کی تعداد میں کمی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ اگلی نسلیں بڑی ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، اور وہ نظام کو سنبھال رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ غیر صحابہ۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع کی وجہ سے وہ لوگ تابعین کہلاتے ہیں، اور یہاں یہ بات بھی سمجھیں، صحابی صحبت سے ہے، جس نے بھی صحبت پائی وہ صحابی بن گیا، مگر تابعی اتباع سے ہے، جس نے اتباع کی وہی تابعی بنے گا، جس نے اتباع کی وہ تابعی بنے گا۔ تابعی کے لیے یہ نہیں ہے کہ جس نے تابعی کو دیکھ لیا، جس نے صحابی کو دیکھ لیا وہ تابعی بن گیا، جس نے صحابہ کا زمانہ پا لیا تو وہ تابعی بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ جس نے صحابی کا زمانہ بھی پایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس صحابی کی اتباع بھی کی، تابعی وہ بنے گا۔ تو اب جیسے جیسے صحابہ کرام دنیا سے جا رہے ہیں، اگلی نسل میدان میں آ رہی ہے، اور وہ اگلی نسل کون ہے؟ غیر صحابہ۔ جب تک صحابہ کا غلبہ رہا، کسی کو جرت نہ ہو سکی کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی ان کے دور کے آخری حصے میں، عالم اسلام میں مسلمانوں میں صحابہ کرام کی جو اکثریت تھی وہ اقلیت کے اندر تبدیل ہوگی، صحابہ کرام بہت کم تعداد میں رہ گئے، اور جو اگلی نسلیں تھیں جو غیر صحابی تھے وہ میدان میں آ گئے، اور صحابہ کرام والی جو برکات تھی، صحابہ کرام والا جو زمانہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، امت سے برکات بھی اٹھ رہی تھی۔ تابعین کی عظمت کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک
اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کرۂ ارض پر موجود تھے، ظاہری زندگی میں موجود تھے، جیسے ہم زندہ ہیں ویسے موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی تھیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے ان برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ان برکتوں کو سمیٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ظاہر ہے وہ برکتیں ختم ہو گئی نا۔ اب جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو سمیٹنے والے، جب وہ آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا تھیں ان میں کمی آگی کہ نہیں آئی؟ وہ صحابہ کرام جو حضور کے فیض یافتہ تھے، جن کی آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نور اترا ہوا تھا۔ آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں اس کا عکس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو ان میں عکس نبوت اترا ہوا تھا کہ نہیں اترا ہوا تھا؟ وہ آنکھیں جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اترا ہوا تھا، جب وہ آنکھیں اقلیت میں آ گئی، اکثریت سے اقلیت کے اندر آ گئی اور مسلمانوں میں غلبہ ہو گیا غیر صحابہ کا، ان میں تابعین بھی ہیں غیر تابعین بھی ہیں، جب غیر صحابہ کا غلبہ ہو گیا تو اب ملک بھی فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حبشہ فتح ہوا، ایران فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، ملکوں پر ملک فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اور لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں نا، اور لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ صحابی نہیں ہیں، غیر صحابہ ہیں۔ تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس وقت مسلمانوں میں صحابہ کرام کی اقلیت آئی، یعنی صحابہ کرام تعداد میں کم ہوتے گئے تو صحابہ کرام والی برکتیں بھی دنیا سے ختم ہونے لگی، تو آسان ہو گیا مسلمانوں کے اوپر تفرقہ ڈالنا، اختلاف میں انہیں مبتلا کرنا۔ اب یہود آئے، نصارہ آئے، غیر مسلم آئے، انہوں نے مسلمانوں میں گھس کر اختلافات کی باتیں کرنا شروع کی۔ جو پہلا تفرقہ اٹھا، جو پہلی سوچ مسلمانوں کے درمیان پھیلائی گئی شیطان کی جانب سے امت کو تقسیم کرنے کے لیے، جو سب سے پہلا منصوبہ بنا وہ تبھی بننے لگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو انصار کا گروہ جمع ہوا کہ نہ ہوا کہ امیر ہم اپنا امیر بنا لیتے ہیں، خلیفہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں، لیکن جو کہ صحابہ کرام کی اکثریت تھی تو اختلاف پیدا نہ ہوا، امت متحد رہی، کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب صحابہ کرام بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور امت میں غیر صحابہ کی اکثریت ہونے لگی۔ اب ظاہر ہے ان میں صحابہ والی بات تو نہیں پائی جاتی تھی نا، جیسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فرمائی ویسی تربیت تو ان غیر صحابہ کی نہیں تھی نا، تو اس لیے اختلاف میں مبتلا کرنا آسان ہو گیا، کفر کی سازش کام کرنے لگی، تو امت میں اختلافات کا آغاز بھی ہوا۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ امت میں اختلافات کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 63 سال، آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 63 سال۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ اچھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب ان کی شہادت ہوئی تو عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر 63 سال،
سیدنا صدیق کی عمر 63 سال، سیدنا فاروق کی عمر 63 سال۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اور یہ بات میں کوئی آپ کے سامنے ہوائی بات نہیں عرض کر رہا، روایات میں یہ بات آتی ہیں۔ تاریخ بغداد میں روایت موجود ہے کہ ہر بچے کے ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا، یہاں تک کہ اسی مٹی کے اندر وہ دفن ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خُلِقْنَا مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے اور اسی مٹی میں ہم نے دفن ہو جانا ہے۔ اور یہ صرف تاریخ بغداد میں موجود نہیں، اور یہ صرف اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بات نہیں لکھی، شیعہ مورخین اور ایک ایسا ان کا عالم مجتہد جس کا ترجمہ قرآن آج بھی ان کے گھروں کے اندر پایا جاتا ہے، ملا مقبول دہلوی، اس نے اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے پر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول بیان کیا۔ اور وہ قول کیا ہے؟ نطفہ جب رحم میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ وہ اس مٹی میں سے جس میں یہ شخص دفن ہونے والا ہے تھوڑی سی مٹی لے آئے۔ چنانچہ وہ فرشتہ لا کر اس نطفے کے اندر ملا دیتا ہے، اور اس شخص کا دل ہمیشہ اسی مٹی کی طرف مائل ہوتا ہے جب تک کہ اس میں وہ دفن نہ ہو جائے۔ بس اس سے چارہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کا خمیر ایک ہی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ خیر یہ تو ضمناً بات ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے، ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے اور ایک ہی مٹی میں جائیں گے اور اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے یہ تینوں اکٹھے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور ان کی عمر ہو گئی ہے 80 سال۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 80 سال۔ تو منافقوں نے مسلمانوں میں گھس کر پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، بات تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، تو یہی کہنے لگے کہ بھئی بوڑھے ہو گئے ہیں کب دنیا سے جائیں گے۔ غیر صحابہ کی اکثریت ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی، جو پچھلی میں نے ساری باتیں عرض کی ان کو ذہن میں رکھنا ہے، پھر یہ بات سمجھنی ہے۔ اب کہنے لگے کہ بھئی بزرگوں کو ہٹ جانا چاہیے، نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، اس لیے کہ عمر بہت لمبی ہو گئی، اب نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے۔ لیکن اب اللہ جل شانہ کی اپنی حکمت دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تو ہو گئے لیکن رگوں میں ابھی تک جوانوں والا خون دوڑ رہا ہے، ابھی تک جوانوں والا خون دوڑ رہا ہے، جس کی میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا، ملک حبشہ پر، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں عیسائیوں کی سلطنت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی، اور پھر حبشی لوگ اپنی شکل و صورت میں ایسے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑا ہونے کی کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو دیکھ کے شکل ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ اور پھر اس زمانے کی آپ بات کریں، اور پھر جب حبشی لوگ ہاتھیوں پر بیٹھ کر آئیں، عربوں میں جنگیں ہوتی تھی گھوڑوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں پہ بیٹھ کے، گھوڑے پہ عام طور پر جنگ لڑی جاتی تھی اور گھوڑوں سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی تھی، لیکن حبشی آتے تھے ہاتھیوں پہ بیٹھ کے۔ تو ایک تو حبشی ہوں پھر آئیں بھی ہاتھیوں کے اوپر، تو ان کے سامنے کوئی نکلنے کی جرت کرتا ہے؟ کوئی سوچنے کی بھی جرت کرتا ہے؟ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے ہو گئے ہیں اور رگوں کے اندر جوانوں والا خون ہے، ارادہ کر لیا کہ حبشہ کی جانب ہم نے چڑھائی کرنی ہے، حبشہ کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ اب
اس جانب جب چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تو راستے کا انتخاب کون سا تھا؟ کون سا راستہ چنا جس راستے سے حبشہ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے؟ تو مصر کو چنا گیا۔ مصر فتح ہو چکا تھا اور وہاں مسلمان اکثریت میں موجود تھے، مسلمانوں کی فوجیں وہاں موجود تھیں، تو مصر کے راستے سے حبشہ کے اوپر چڑھائی کرنی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کے عالم میں جوانوں والا خون کا آپ ذرا موازنہ کریں۔ انہوں نے کہا بھی ہم حبشہ کی جانب جائیں گے۔ اور پھر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہندوستان ایک ملک ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے ہیں، آج لوگ باتیں کرتے ہیں نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، لیکن آپ ان کی سیاست کا اندازہ لگائیں، ان کے دماغ کا آپ اندازہ لگائیں کہ عمر تو لمبی ہو گئی ہے لیکن دماغ کیسے کام کر رہا ہے۔ کہنے لگے ہندوستان ایک ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، ہم نے وہاں بھی جانا ہے، ہم نے وہاں بھی جانا ہے۔ تشریف نہیں لائے لیکن افراد بھیجے، افراد بھیجے، لوگ بھیجے کہ معلوم کرو کہ ہندوستان کیسا ملک ہے، وہاں کے حالات کا پتہ کرو۔ تو ہندوستان کا رخ سب سے پہلے اگر افراد نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے یا صحابہ کرام کے شاگردوں نے کیا ہے، تو بھیجنے والے کون تھے؟ کس نے وہ افراد بھیجے اور کس نے یہ بات ان کے ذمے لگائی کہ ہندوستان کے حالات جا کر معلوم کرو؟ کس نے اس طرف دھیان کیا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمانوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ انڈیا والوں پر، پاکستان والوں پر، بنگلہ دیش والوں پر، ان مسلمانوں پر اگر کسی کا پہلا احسان ہے مسلمانی کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب سے پہلے ان کی نگاہ یہاں پہنچی۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں حبشہ کی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ہم حبشہ کی جانب چلیں گے، تو سب سے بڑے جرنیل اس زمانے میں وہ کون تھے؟ سب سے بڑے جرنیل اس زمانے میں کون تھے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ جن کو کہا جاتا ہے فاتح مصر، مصر کا فاتح، بہت بڑے آدمی تھے، مصر کے عامل بھی تھے، گورنر بھی تھے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھی ہم نے حبشہ کی جانب چلنا ہے۔ تو کمانڈر صاحب کہنے لگے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت میرے خیال میں ابھی ہمیں اس جانب توجہ نہیں کرنی چاہیے، ابھی ہمارے لیے مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب فوج کا کمانڈر، آرمی چیف یہ بات کہہ دے کہ بھی ابھی ہماری فوج تیار نہیں ہے لڑنے کے لیے، تو کوئی شخص دوبارہ لڑائی کے لیے برانگیختہ کر سکتا ہے؟ کوئی شخص جنگ کے لیے ابھار سکتا ہے؟ جب فوج ہی تیار نہیں ہے تو جنگ کیسے کریں گے آپ؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا کہ بھئی اگر آپ کی فوج تیار نہیں ہے تو آپ مصر میں رہیں، آپ وہاں کی گورنری پر بحال رہیں، وہاں کا نظام آپ سنبھالے رہیں، آگے بڑھنے کے لیے میں کسی اور کو جرنیل بنا لیتا ہوں۔ اب یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دماغ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا 80 سال کے ہو گئے تھے تو نوجوانوں کو قیادت دینی چاہیے تھی، باتیں کرتے تھے نا، اس زمانے میں بھی کرتے تھے، آج بھی بہت سارے لوگ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا فرمانے لگے؟ بھئی آپ اپنے عہدے پر برقرار رہیں، آگے بڑھنے کے لیے میں کسی اور کو منتخب کر لیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کرنے کے لیے، حبشہ کو فتح کرنے کے لیے، حبشیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر میں نے سمپل سا یہ جملہ کہہ دیا نا کہ اپنے رشتہ دار کو امیر مقرر کیا، تو لوگ کہیں گے نا وہی اعتراض آیا جو جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، کہ منافقوں نے کہا کہ بھئی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے۔ بھئی اپنے رشتہ دار کو عہدہ دیا ہے جنگ کی قیادت کرنے کے لیے،
اور حبشیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، جن سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تیار نہیں، اور جن کی فوجیں ہاتھیوں پر بیٹھ کر سامنے آتی ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں آپ کہیں موت کے منہ میں ہاتھ دینے کے لیے، موت کے منہ میں ہاتھ دینے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کا بندہ بھیجا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھی انہوں نے اپنے خاندان کو نوازا، اپنے خاندان کو عہدے دیے، اپنے رشتہ داروں کو عہدوں کے اوپر سرفراز کیا۔ وہ رشتہ دار ایسے نہیں آئے، وہ اس انداز میں آئے تھے جس انداز میں آپ کے سامنے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں سے ابن ابی سر کو مقرر کیا فوج کی کمان کے لیے، اور ان کے ذمے یہ حکم لگایا کہ بھی آپ نے حبشہ کو فتح کرنا ہے، اس جانب مقابلہ کرنا ہے، شاہ حبشہ تمہارے مقابلے میں آئے گا، تم نے اسے جنگ لڑنی ہے۔ اب وہ فوج لے کر گئے، مقابلہ ہوا، مقابلے میں شاہ حبشہ میدان میں آیا، حبشہ کا بادشاہ میدان میں آیا، اور اس نے آ کر اعلان بھی کیا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے امیر کی گردن اتار کے لائے گا، میں اس کو اپنی بیٹی بھی دوں گا اور اس کو آدھی سلطنت کا خزانہ بھی دوں گا، بیٹی بھی دوں گا، آدھی سلطنت کا خزانہ بھی دوں گا۔ یہ شاہ حبشہ نے اعلان کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب دشمن مقابلے میں نکل کر یوں اعلان کرے، اور دشمن بھی کیسا ہو؟ حبشیوں جیسا، حبشیوں جیسا نہیں، حبشی ہو، اور ہاتھیوں پر بیٹھ کر مقابلے کے لیے سامنے موجود ہو، تو مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے، مسلمانوں کو طاقت دلانے کے لیے، مسلمانوں کو جوش اور جذبہ دلانے کے لیے کوئی اعلان کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کوئی بات کہنی چاہیے تھی کہ نہیں کہنی چاہیے تھی؟ ادھر سے اعلان ہو گیا کہ بھی جو مسلمانوں کے امیر کی گردن اتار کے لائے گا، یعنی ابن ابی سر کو جو قتل کر کے لائے گا، میں اس کو بیٹی بھی دوں گا، سلطنت کا آدھا خزانہ بھی دوں گا۔ اب دوسری جانب مسلمانوں کے کمانڈر ہیں، ابن ابی سر موجود ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ابن ابی سر صحابی نہیں ہے، غیر صحابی ہیں، جنگ کے ماہر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے بھیج دیا۔ اب وہ جنگ کے لیے آئے ہیں نا، لیکن مسئلے کا شاید ان کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شاہ حبشہ کا سر لے کر آئے گا، میں آج کا سارا مال غنیمت اسے دے دوں گا۔ اب یہ اعلان کر دیا، منافقوں کے ذہن میں خیال آیا، اس وقت تو نہیں آیا، اس وقت تو چونکہ جنگ چل رہی تھی اور سارے کے سارے مومن تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، معاملہ تب پیش آیا جب لوگوں کو خبر ہوئی۔ منافق قسم کے لوگ جو دور بیٹھ کے تبصرے مارتے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ ابن ابی سر نے اعلان کیا ہے کہ میں آج کا سارا مال غنیمت اس شخص کو دے دوں گا جس نے شاہ حبشہ کا سر کاٹا، جو شاہ حبشہ کا سر لائے گا۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو کوئی اور قانون بیان کیا تھا، ابن ابی سر نے کوئی اور قانون بیان کر دیا، جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، سورۃ الانفال آپ نے پڑھی ہوگی، ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، کہ جو بھی مال غنیمت آئے گا اس کے اتنے حصے ہوں گے، سارے لشکر والوں کو ملیں گے، اس کا ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، اس میں خمس ہوگا۔ تو کمانڈر نے اعلان کیا کیا؟ اعلان وہ کیا جو قرآن کے خلاف تھا، قرآن کے حکم کے خلاف تھا، لیکن جوش اور جذبے میں اعلان کر دیا کہ جو شاہ حبشہ کا سر کاٹ کے لائے گا اسے میں آج کا مال غنیمت دے دوں گا۔ اب تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار، یہود کی فطرت، ابن سبا کی ذریت، ان کی اولادیں اور ان کے پیروکار، ان کی نظر پہنچی تو کہنے لگے کہ دیکھو بھئی، عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو مال دینے کے لیے، نوازنے کے لیے سارے کا سارا مال غنیمت دے دیا، قرآن کے حکم کا بھی خیال نہیں رکھا۔
دیکھو بھی اس کو سارا مال غنیمت دے دیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، میں تھوڑا سا پس منظر عرض کر دیتا ہوں۔ لشکر بھیجا، مقابلہ بڑا سخت تھا، ابن ابی سر خیمے میں موجود ہیں، مدینہ منورہ سے لشکر آیا جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب اس میں کون کون افراد ہیں ذرا یہ سنیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اہل بیت کے افراد وہ سارے کے سارے اس لشکر میں موجود تھے۔ بڑے بڑے افراد سارے اس لشکر میں موجود تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا ابن ابی سر خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوال کیا کہ بھی آپ خیمے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکل کے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے کہ بھی شاہ حبشہ نے اعلان کر دیا ہے کہ بھی جو میرے مقابلے میں ابن ابی سر کا سر کاٹ کے لائے گا تو اس کو بیٹی بھی دوں گا، سلطنت کا خزانہ بھی دوں گا۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ مقابلے میں کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی مقابلے میں اعلان کرو، تم بھی مقابلے میں اعلان کرو۔ تو ان کے فرمانے پر اعلان کیا، خود نہیں کیا، ان کے فرمانے پر اعلان کیا کہ بھئی جو اس کا سر کاٹ کے لائے گا میں اسے مال غنیمت دوں گا۔ لیکن پھر سوچا کہ بھئی کون جائے گا اس کا سر کاٹنے کے لیے، خود تلوار پکڑی، دو چار بندے ساتھ لیے، جا کے شاہ حبشہ کا خود ہی سر کاٹ کے لے آئے۔ ابن ابی سر گئے اور دشمن کے خیمے میں گھس گئے، شاہ حبشہ کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے لے آئے۔ اب اعلان کیا کیا تھا کہ جو بھی سر کاٹ کے لائے گا میں اسے مال غنیمت دوں گا، تو سر خود ہی کاٹ کے لے آئے تو مال غنیمت کس کو ملنا تھا؟ کس کو ملنا چاہیے تھا مال غنیمت؟ انہی کو ملنا چاہیے تھا جنہوں نے سر کاٹا۔ تو اب اعلان کے مطابق مال غنیمت سارے کا سارا انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن باتیں شروع ہو گئیں، منافقین نے چہمگوئیاں کرنی شروع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی سر کو خط لکھا کہ بھئی جو مال غنیمت تم نے جمع کیا ہے وہ تم مجھے واپس کر دو، فوج کے حوالے کر دو، میں تمہیں اپنی جانب سے مال دے دیتا ہوں، جو تمہیں مال چاہیے میں تمہیں دے دیتا ہوں، میں اپنی خزانوں سے تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن جو مال غنیمت آیا ہے اس کو تم واپس کر دو۔ انہوں نے واپس کیا، امیر کے کہنے پر انہوں نے وہ بھی واپس کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ان کو مال غنیمت، ان کو مال عطا کیا، ان کو پیسے دیے، ان کو تحفے تحائف دیے، کامیابی جو حاصل کی تھی، جذبہ جو دکھایا تھا، لڑے جو تھے، تو حق بنتا تھا ان کا کہ نہیں بنتا تھا کہ ان کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ان کو نوازا، بعد میں مال غنیمت بھی انہوں نے نہیں لیا، پھر واپس کیا۔ لیکن کیا کریں ان باتوں کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا بن گیا کہ بھئی دیکھو بھی اپنے رشتہ داروں کو نوازنے۔ تو اصل میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ غیر صحابہ کی اکثریت آ گئی ہے، نوجوان خون زیادہ آ گیا ہے، اور منافقین کی سازشیں، یہود کی سازشیں وہ درمیان میں رنگ دکھا رہی ہیں۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا آخری زمانہ، آخری 2 سال میں تقریباً یہ معاملات بنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سنگین ہو گیا۔ اسی قسم کی چال بازیاں اور منافقانہ روش، اس کی وجہ سے باغیوں نے فیصلہ یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مناسب موقع کے اوپر شہید کر دیا جائے۔ ویسے تو دنیا سے نہیں جا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا ذہن یہ تھا کہ ویسے تو دنیا سے نہیں جا رہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، لہذا اب ان کا کام تمام کیا جائے، راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے حج کے موسم کا انتخاب کیا، اور
جب بڑے بڑے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات وہ ساری کے سارے مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں موجود تھے، تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کے یہودیوں نے سازش کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی درمیان میں، کیسے شہید کیا وہ لمبا قصہ ہے، وہ اس موضوع سے مطابقت نہیں رکھتا، پھر کسی موقع پہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن میں نے آپ کو کربلا تک لے کے جانا ہے اور بتانا ہے کہ یہ جو واقعات پیش آئے ان کے پس منظر میں کون کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب اگر میں آپ کے سامنے یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامیہ کے ہر صوبے کا سفر کیا، یہودی تھا، ہر صوبے کا سفر کیا، کبھی حجاز میں، کبھی عراق میں، کبھی مصر میں، کبھی شام میں، کبھی کہاں اور کبھی کہاں، جتنے مسلمانوں کے صوبے تھے اور جہاں جہاں مسلمان موجود تھے ہر علاقے میں گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو زبان نہیں چل سکتی تھی سوائے اس ایک بات کے کہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کو ہٹ جانا چاہیے، لیکن ان کے عاملین کے بارے میں، ان کے گورنروں کے بارے میں باتیں کہی جاتی تھیں جو صوبوں کا نظام چلا رہے تھے۔ کسی کے بارے میں کہا جاتا اس نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ گناہ کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر صوبوں کی گورنروں کے بارے میں، صوبوں کی حکومتوں کے بارے میں آپ سنگین قسم کی ذہن سازی کریں، ان صوبوں کے خلاف آپ ذہن سازی کریں، ان گورنروں کے خلاف آپ ذہن سازی کریں، تو گورنروں کے کمزور ہو جانے سے یا صوبوں کے کمزور ہو جانے سے وفاق کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مرکزی حکومت کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اس نے بھی یہی کام کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں پر مختلف قسم کے الزامات لگانے شروع کیے اور لوگوں کو ان کے بارے میں بدظن کرنا شروع کیا۔ لیکن خیر میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب میں آپ سے اگر سوال پوچھوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کنہوں نے کیا تھا، کن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ باغیوں نے، جنہوں نے بغاوت کی، امیر المومنین کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے سلطنت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کی، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تو باغیوں نے ان کو شہید کیا۔ اب جب وہ شہید کر رہے تھے یا شہید کر چکے تھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ بھئی ہم شہید تو کر رہے ہیں، مار تو رہے ہیں، لیکن جب یہ سارے بڑے بڑے لوگ واپس آئیں گے حج سے تو وہ جب دیکھیں گے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فلاں فلاں نے شہید کر دیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے، تو ہمیں بھی مار دیں گے، تو اب کیا کریں؟ مسئلہ بن گیا نا، مسئلہ بن گیا، ایشو کھڑا ہو گیا کہ جن کے وہ خلاف تھے ان کو تو ہم نے شہید کر دیا۔ قرآن کریم پڑھ رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیا، ان کے خون کے چھینٹے بھی قرآن کریم کے اوپر پڑے، اور پھر ان کی بیوی ان کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کی بھی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تو اس امت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مظلوم کہا جاتا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات، آپ اہل سنت والجماعت ہے نا، تو آپ کو امام مظلوم کوئی اور بتایا گیا، حالانکہ امام مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اتنے ملکوں کا بادشاہ، اتنے ملکوں کا وہ سربراہ، خلافت راشدہ میں تیسرا خلیفہ گھر میں بیٹھے ہوئے شہید کر دیا۔ تو شہید کنہوں نے کیا تھا؟ باغیوں نے۔ اب باغیوں کو مسئلہ یہ لاحق ہوا کہ بھئی ہم نے شہید تو کر دیا، مار تو دیا، لیکن اب جب یہ لوگ واپس آئیں گے حج سے تو وہ آ کے ہم سے سوال کریں گے کہ مدینہ میں تم لوگ تھے، امیر المومنین کیسے شہید ہوئے؟ آ جا کے الزام ہمارے سر لگے گا، ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، ہم اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ اب اس کے لیے انہوں نے دباؤ ڈالا، ایک طریقہ ایجاد کیا اور دباؤ ڈالا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔
حضرت علی پہلے انہوں نے سوچا بھی کسی بھی صحابی کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن پھر کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ پوری امت کے لیے اب آپ رہنما اور مقتدا ہیں، ہم نے آپ کی بیعت کرنی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے کون لوگ کھڑے ہوئے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے سر تن سے جدا ہونے سے بچنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور ان کو کہنے لگے کہ بھی آپ اب امت کی قیادت کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ان کے خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازوں پہ پہرا دینے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کن لوگوں نے یہ معاملہ کیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ بھی میں نہیں خلیفہ بنتا، میں نہیں خلیفہ بنتا، میں تو پیچھے ہٹتا ہوں، بھی میں اس کام کے اندر اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ کا بھی پھر وہی انجام کریں گے جو ہم نے حضرت عثمان کا کیا۔ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ باغی لوگ، اور دباؤ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ باتیں کوئی میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، آپ نہج البلاغہ کھول کے دیکھ لیں، میری کتاب نہیں ہے، شیعہ کی کتاب ہے، میں نے نہیں لکھی، انہی کے ائمہ نے لکھی ہے۔ اور نہج البلاغہ کے اندر کوئی بقول ان کے مذہب کے مطابق امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے اقوال ہیں، تو یہ قول کس کا بنتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر باغیوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ خلیفہ بنے؟ نہج البلاغہ میں یہ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قسم کرسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب تم میرا ہاتھ کھینچتے تھے بیعت کرنے کے لیے، میں واپس کھینچتا تھا کہ میں نے نہیں بیعت لینی، میں تیار ہی نہیں تھا، اور جب تم نے مجھے مجبور کر دیا تو پھر میں نے بیعت تمہاری قبول کی۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے الفاظ نہج البلاغہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جو مدینہ میں مسلمان موجود تھے، مسلمانوں کے نزدیک تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کی شان ویسے ہی بہت بڑی تھی، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو جو نیک مسلمان ہیں وہ تو سر بچشم قبول کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے تو کسی کو انکار نہیں تھا نا۔ مسلمانوں کے ہاں تو وہ بزرگ تھے، رہنما تھے، راہبر تھے، اہل بیت میں سے تھے، امام تھے، مقتدا تھے، وہ تو قبول کریں گے ہی کریں گے۔ لیکن معاملہ تھوڑا سا اور بھی تھا کہ جو باغی تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک سایہ تلاش کیا، اور وہ سایہ تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج مدینہ منورہ میں موجود ہے، ذرا تصور کریں، جو فوج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں موجود ہے، جس فوج نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ ساری کی ساری نیک افراد پر مشتمل تھی یا باغی وہ اس میں بھی شامل تھے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کی سوچ اس جانب جاتی ہے کہ نہیں جاتی کہ اس فوج میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بغاوت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اب وہ شامل تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں، اس لیے کہ خلیفہ ان کو بنا لیا تھا۔ اب آپ یہ بات سمجھیں کہ جب یہ خبر شام میں پہنچی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کی بیوی کی انگلیاں بھی کاٹ ڈالی اور ان کا خون آلود قمیض شام میں جا کر لہرایا گیا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین یا ان کی مملکت یا ان کے علاقوں کے لوگ میدان میں نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ وہ شور مچائیں گے کہ نہیں مچائیں گے؟ ان کے جذبات بھڑکیں گے کہ نہیں بھڑکیں گے؟ اور پھر جب ان کو یہ بھی پتا چل جائے
کہ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ اب وہ تو کہیں گے کہ بھئی آپ کی چھتری کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمارے امیر کو شہید کیا ہے، آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو یہ جو میں نے پہلے اسباق میں آپ کے سامنے باتیں عرض کی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تھا کہ آپ قاتلین عثمان کو پکڑیں جو آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ اور سیدنا اب اسی مسئلے پہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی یہ بات کہ اسی معاملے پر انہی ساری وجوہات کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شک و شبہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں ان کے ہاتھ تو خون عثمان سے رنگین نہیں ہے۔ میں نہیں یہ بات کہتا کہ بھئی ان کے ہاتھ رنگین تھے، وہ تو حفاظت کے لیے پہرے پر موجود تھے، ان کے فرزندان تو حفاظت کے لیے اور پہرے پر موجود تھے، لیکن شک اور شبہ تو لوگوں میں پیدا ہوا نا اس زمانے میں، ان کا تو خون کھولا نا اندر سے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس کو آپ ذہن سے نکال دیں گے، ایک طرف کر دیں گے، پھر آپ جو مرضی منظر کشی کرتے رہیں، جیسے مرضی حالات بنا کے کہانیاں اور قصے سناتے رہیں، لوگ تو آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ سبق کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں آج کے اپنی اس موضوع کو یہیں پہ روکتا ہوں۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں مزید آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا۔ ابھی ہم نے کربلا تک پہنچنا ہے، وہاں کے حالات دیکھنے ہیں، لیکن ابھی ہم راستے میں ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ساری تفصیل جب ہمیں معلوم ہوگی تو اگلے حالات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔